اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم النظر الی وجہ علی عبادہ۔ سال گزشتہ بھی میں نے اسی حدیث کی تلاوت کیا تھا اور مختصر معروضات پیش کیے تھے، اور اس سال بھی اسی حدیث کی تلاوت کیا۔ جیسا کہ تمہید میں زاہد صاحب نے بڑا اچھا بیت کہا کہ سارے نبی کی شان اکیلے علی میں ہے، سارے نبی کی شان اکیلے علی میں ہے۔ تو اب اسی جو حدیث کو پڑھا ہے اسی کے ذریعے سے میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے انسان کے تعارف کا ذریعہ دو ہوتا ہے، یا صورت سے پہچانا جاتا ہے یا سیرت سے پہچانا جاتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، یا صورت سے پہچانا جاتا ہے یا سیرت سے پہچانا جاتا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے کہ سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ نے سماعت فرما لیا، ذہن میں رکھیے گا یہ جملہ کہ سیرت ہمیشہ صورت سے افضل ہوتی ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ علی کے چہرے کی طرف دیکھو۔ ٹھیک ہے، علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ دوسرا جملہ جو میں نے کہا کہ ہمیشہ سیرت صورت سے افضل ہوتی ہے، یہ حدیث آپ نے بارہا سنا ہوگا، مگر اس کا پس منظر کیا ہے؟ اگرچہ میں آپ کے سامنے پس منظر بیان کر دوں تو زاہد صاحب نے جو بیت میں بات کہی ہے اس کی وضاحت ہو جائے گی۔ اس کی وضاحت، سیرت صورت سے افضل ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھ کے سیرت انبیاء بیان کر رہے ہیں، آدم کا علم بیان کر رہے ہیں، یعنی آدم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، نوح کی سیرت بیان کر رہے ہیں، ابراہیم کی سیرت بیان کر رہے ہیں، موسیٰ عیسیٰ کی سیرت بیان کر رہے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء کی سیرت بیان کر رہے ہیں۔ جیسے ہی پیغمبر ان انبیاءوں کی سیرت کو بیان کر رہے تھے تو کچھ صحابیوں نے کہا اے کاش کہ ہم نے ان نبیوں کو دیکھا ہوتا اور ان نبیوں کی سیرت ہم نے ان سے سنی ہوتی۔ تو جیسے ہی یہ جملہ صحابیوں نے کہا تو پیغمبر نے کہا اگرچہ ایسی بات ہے تو ابھی ہم ان نبیوں کی سیرت دکھائی دیتے ہیں۔ اور اتنے میں دیکھا کہ علی خرامہ چلے آ رہے ہیں۔ جیسے ہی مسجد میں آئے تو پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی۔ اگرچہ آدم کی سیرت دیکھنا ہو تو علی کی صورت میں دیکھو، نوح کا تقویٰ دیکھنا ہو تو علی کی صورت میں دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنا ہو تو علی کی صورت میں دیکھو، موسیٰ کی ہیبت دیکھنا ہو تو علی کی صورت میں دیکھو، ہمارا حسن و جمال دیکھنا ہے تو علی کی صورت میں دیکھو۔ تو عزیزان گرامی، اب جملہ سمیٹ کے کہہ دوں کہ 1.25 لاکھ انبیاء کی اگرچہ سیرت دیکھنا ہے تو علی کی صورت میں دیکھو۔ تو جس کی صورت میں یہ کمال ہو اس کی سیرت کا کیا عالم ہوگا؟ جس کی صورت کے بارے میں 1.25 لاکھ انبیاء نہ بیان کر سکے اس کی صورت یہ ملا بیان کرے گا۔ اب آپ 3 گھنٹے سے یا علی کر رہے ہیں، میں تو ان کو سنانا چاہتا تھا جو یہاں ایک بزرگوار بیٹھے تھے کہ یا علی کا ثواب کیا ہے۔ قال الصادق علیہ السلام قال جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من قال یا علی مرتن واحدہ ثوابہ کثواب
القرآن 16,000 پیغمبر امام صادق فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی امام فرماتے ہیں کہ میرے رسول میرے جد رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ جو ایک مرتبہ دل کی گہرائی سے یا علی کہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر، کہ جو دل کی گہرائی سے ایک بار صرف یا علی کہے اس کو 16,000 قرآن کی تلاوت کا ثواب ملتا ہے۔ نہیں، ہم نے وضاحت نہیں کیا، پیغمبر فرماتا ہے مجھ پیغمبر نے 16,000 مرتبہ جس قرآن کی تلاوت کی ہے اس کا ثواب ایک مرتبہ یا علی کہنے پر ملتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، آپ نے 3 گھنٹے سے کتنی بار یا علی کہا؟ کتنی بار یا علی کہا؟ عزیزان گرامی، یہ 3 گھنٹے کا ثواب زندگی بھر تراویح پڑھنے والا بھی نہیں حاصل کرے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خداوند عالم حلال مشکلات مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت باسعادت کے صدقے میں تمام مومنین مومنات کی مشکلات کو حل فرمائے، ان کی حاجات کو برلائیں، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ انشاءاللہ یہ آخری یہ محفل آئندہ سال کے لیے منتوی کیا جاتا ہے، اور میں تمام سامعین کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے اور انہوں نے اس عبادت میں حصہ لیا، اور مولا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ مولا اجر عظیم سے ہم سب کو نوازے۔